بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام پر ابتدائی جو 5 آیتیں نازل کی گئیں، پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو پہلی وحی میں اقرا کہا گیا کہ آپ پڑھو، یعنی تعلیم حاصل کرو، آپ دراسہ کیجئے۔ یعنی جو آیتیں نازل کی گئیں اس میں اقرا بسم ربک، اپنے رب کے بارے میں جانو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو۔ جو کلام آپ پہ نازل کیا گیا ہے اس میں تدبر کیجئے، اس میں معانی نکالیے، حالات کا دراسہ کیجئے، کون اپنے ہیں کون دور کے ہیں، کس کو کون سی بات پیش کرنی چاہیے، سب چیزیں سامنے ہوں، پھر جا کر کے آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھے بغیر کرے بغیر، جیسے ہم دور حاضر میں بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھ کر کے ایک مبلغ، ایک داعی اور ایک خطیب القوم، ایک مفتی قوم، یہ سب بن جاتے ہیں۔ یہ سب نادانی ہیں۔ دیکھیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ 2000-3000 لوگوں کو جمع کر کے خطیب القوم بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ کتاب المغازی کی، جسے کتاب المناقب کی، جسے کتاب احادیث الانبیاء کی، جسے عبداللہ بن عمر بن عاص نے روایت کیا تھا رضی اللہ عنہما، کہ بلغوا عنی ولو آیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شریعت کا ایک حصہ جان لیں تو آپ خطیب القوم بن جائیں۔ آپ بتلائیے کہ آپ کے سامنے 2000 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کون ایسے لوگ ہیں جن کو ایک بھی بات نبی کی نہیں معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہے، سب آپ کی جگہ میں آ کے کھڑے ہو جائیں؟ ایسی ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فقہ ہے، یہ غلط سوچنے کا انداز ہے۔ یہ شریعت کے باب میں علم حاصل کرنا بہت اہم چیز ہے، پھر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر آپ نے کسی کو چھینکتے ہوئے دیکھا، آپ بولیے کہ آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے بلغوا عنی ولو آیا۔ یہ نبی کی حدیث ہے، ایسے سمجھاؤ۔ آپ کوئی ٹخنوں سے نیچے پہنا ہے، آپ جانتے ہیں تو آپ بتلائیے کہ اللہ کے رسول نے اس پر وعید سنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مطلب ہوتا ہے بلغوا عنی ولو آیا کا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے 2-3 باتیں پڑھ لیں، 2 سورتوں کا ترجمہ معلوم کر لیا، 2 حدیثیں معلوم کر لیں اور آپ جو ہے ممبر پر کھڑ گئے، آپ خطیب القوم بن گئے۔ آپ لوگوں کے ساتھ پھر مسائل کا دراسہ کرنے لگ گئے، آپ سوال کا جواب دینے لگ گئے۔ آپ یہ سب غیر دیانتداری ہے۔ یہ کام آپ کے علاوہ کون ہوگا جو نہیں کر سکتا ہے؟ سب کریں گے ایسے کام، پھر کیا ہوگا دین کا حلیہ؟ صحابہ میں ایسی عجلت سب چیزیں نہیں تھیں۔ پورے صحابہ، کل کے کل صحابہ پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھے، وہی لوگ بیٹھے پڑھنے پڑھانے کے لیے، مسائل سمجھانے کے لیے، دین کے بارے میں بتلانے کے لیے، جن کے پاس علم تھا اور ٹھوس علم رکھتے تھے۔ صحابہ میں علم میں تفاوت تھا۔ وہ صحابہ جو ابھی اسلام قبول کیے تھے، ابھی ان کو پڑھنے کی ضرورت تھی، انہوں نے اس طرح کا کبھی ممبر نہیں سنبھالا۔ انہوں نے خود صحابہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز، حالانکہ بحیثیت صحابی ہونے کا جو شرف ہے اس میں کوئی شریک نہیں ان کا، لیکن علم کی اگر بات کرتے ہیں تو کئی صحابہ تابعین کے پاس بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ وغیرہ کے دور میں۔ تو اللہ کے رسول پر 5 آیتیں نازل کی گئیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ آپ اچھی طرح سے دراسہ کریں، اچھے سے پڑھیں، پھر آپ جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اسی لیے شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان کی جو اصول فی تفسیر جو چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں اول ما نزل، جو سب سے پہلے اللہ کے رسول پر کیا نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس مبحث میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام کو اقرا کہہ کر کے آپ کو نبی بنایا گیا، اور یا ایھا المدثر کہہ کر کے جب دوسری وحی نازل ہوئی تو آپ کو رسول بنایا گیا کہ اب آپ جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو جو دعوت نہیں دی گئی، آپ علیہ السلام کو جو ابتدائی 5 آیتیں نازل تھیں، آپ مکلف نہیں تھے کہ آپ جائیں لوگوں میں بتلائیں، اپنی نبوت کا اعلان کریں اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ نہیں، ابھی فی الحال ضرورت ہے علم کی۔ اسی لیے اللہ نے انبیاء کا تعارف کرواتے ہوئے کہا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ یہ انبیاء کا مطلب، یہ انبیاء کی خصوصیت ہے کہ بینات کی روشنی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ، یعنی مطلب ایک طرح کا مشغلہ بنا رکھیں، ایک طرح کی مطلب حرص ہے، یہ بھی ایک طرح کی مطلب ہوا نفس کے شکار ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا۔ دیکھیں گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے وہ انسانوں کو ملتا ہی ہے۔ آپ کچھ حدیثیں یاد کر کے، آپ کچھ نصوص جوڑ کر کے، وہ بھی علماء کا تیار کیا ہوا، اس کو رکھ کر کے 2000 لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا اور ممبر اور اسٹیج کا جو ہے خوف چلا جانا، یہ ایک عام سی بات ہے۔ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم 2 لاکھ لوگوں کا سامنا کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، ٹیلی ویژن پہ بول سکتا ہے۔ یہ عناصر اصل نہیں ہے کہ آپ 2 لاکھ لوگوں کو سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں سنبھال سکتے۔ یہ اصل مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی گفتگو میں روانی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے کہ شریعت کے آپ مقاصد کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں۔
شرعی اصول کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، آپ نے سیرت کا دراسہ کیا ہے نہیں کیا ہے، آپ اس کو اہل علم سے لیے ہیں کہ نہیں لیے ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس سے پہلو تہی برت کر کے اس کو نظر انداز کر کے آپ اس پہ زور دینے کی کوشش سمجھتے ہیں کہ ہم دو مسائل ہم بھی بتلا لے سکتے ہیں، دو چیزیں ہم بھی کر لے سکتے ہیں۔ ایسے مسائل معاشرے میں معلوم رکھنے والے کئی افراد مل جائیں گے آپ کو۔ تو یہ مطلب نہیں ہے بلغوا عنی ولو آیا کا، یہ غلط سمجھ ہے لوگوں میں، لوگ مسند بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی حدیث کی آڑ میں، سبحان اللہ العظیم، کتنی نادانی ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول پر جو فطرت الوحی کا جو معاملہ تھا، واللہ عالم، ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک بڑی حکمت ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ علم حاصل کر لیں، اچھے سے پڑھ لیں، استعداد اور اچھی تیاری ہو، پھر آپ دعوت و تبلیغ کے لیے جائیں۔ اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو 2 اور 2.5 سال والی جو روایتیں ہم نے آپ کے سامنے سنائی ہیں، یہ تو ایک نبی کے لیے چند ایام بھی بہت بڑی بات ہوتی ہیں۔ تو 2.5 سال والی اگر بات کرتے ہیں تو ایک لمبا عرصہ ہے، اس میں پڑھنے کی اگر بات آتی ہے، اس میں دراسے کی بات آتی ہے، اس میں تعلیم اور تعلم کی بات آتی ہے، تو واقعتاً ایک بہت ہی سنجیدگی والا پہلو ہے سوچنے کے لیے۔